السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ لفظ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ تین معروف یا بہت پرومیننٹ معنی ہے، میں اس کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں، پہلے ہم ترجمہ کر لیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، بہت ہی رحمتوں والا، بڑا مہربان۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمتوں والا، مہربان۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگا کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا غضب نہیں ہوا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہی مطلب ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ دکھانا۔ آمین، اے اللہ قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ اسلامی تہذیب کی ایک علامت ہے۔ ہر تہذیب میں اور ہر کلچر میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ شعائر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی بھی ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفت لگانا، اور پھر اس طرح سے یہ طریقہ کار سکھانا کہ ہر کام سے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے اندر اگر قدیم ترین تاریخ قرآن سے حاصل کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے کسی نہ کسی طور۔ ظاہر ہے قرآن کلچرل ہسٹری بیان نہیں کرتا، قرآن صرف ہدایت کے وہ نکات بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن اس میں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے حوالے سے جب قرآن میں ذکر آیا ہے تو وہاں بسم اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کے نام سے کشتی بناؤ اور اس میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
کہ اللہ کا نام لے کر اس کا سوار ہونا، اس کا چلنا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا رکنا ہے، اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، اور میرا رب وہ یقیناً بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا اور اللہ کے نام لینے کی تلقین کرنا نوح علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن کا امتیاز ہے یا صرف ہمیں بتایا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ تاریخ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے سورہ نمل کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا، یمن میں ان کو معلوم ہوا کہ یمن میں ایک ملکہ ہے، ایک بادشاہت ہے وہاں پہ، اور وہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان کو خط لکھا، تو اس میں بھی ذکر ہے سورہ نمل میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام پر ہے جو رحمان اور رحیم۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس اللہ کے نام پر ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان اور رحیم بھی پہلے سے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات قرآن میں بھی ثابت ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اللہ سے تو واقف تھے، رحمان سے واقف نہیں تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب رحمان کا ذکر کیا جاتا تو اس سے وہ انکار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا جاتا تو مشرکین تھے، چاہے ان سے پوچھا جاتا بھی اللہ کون ہے، وہ بتاتے تھے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ سب سے زیادہ قدرت طاقتیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو کوئی بھی سوال تمہیں پیدا کس نے کیا، سورہ یونس کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، مختلف سورہ زمر کے اندر مختلف مقامات پر اللہ کریم نے یہ سوال دہرایا ہے کہ ان سے پوچھ کے دیکھو تمہارا خالق کون ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کون بارش برساتا ہے، کون رزق دیتا ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، جو سوال پوچھتے جاؤ گے اللہ یقولن اللہ، ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن جب کبھی رحمان کا ذکر کیا جاتا تو اس سے وہ کفر کرتے تھے، رحمان کو کہتے تھے یہ رحمان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے تم اللہ کو پکارو چاہے تم رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے، رحمان کا نام ہی۔ تو اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ شاید وہ رحمان سے اس لیے واقف نہیں تھے کہ رحمان اور رحیم کی صفات صرف قرآن میں نازل ہوئی، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت سلیمان علیہ السلام سے مل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت نوح علیہ السلام سے مل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تہذیبوں میں یہ اصل میں اسلامی تہذیب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو صرف اسلام تھا، تو جو کلچر، جو تہذیب اسلام نے سکھائی ہے، اس کے شعائر میں کسی بھی کام کے شروع کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا اللہ کا نام لے کر شروع کرنا، یہ اس کے بنیادی شعائر میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی ہر چیز کا، ہر صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، سوائے جو سورہ توبہ، اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بھی یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ دیکھو شروع ہے کام تو شروع اللہ کے نام سے ہونا ہے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جو تمہارا خالق ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے اور قرآن کی ابتدا میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے کہ جو بھی کام شروع کرنا ہے وہ اللہ کے نام پر شروع کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت پہلی ہی وحی کی نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام شروع فرماتے تھے بسمک اللہ یا بسمک اللہم فرماتے تھے، بسمک اللہ یا بسمک اللہم، ہمیشہ یہی فرما کے آپ کام شروع کرتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا۔ امت کو بھی یہی سکھایا کہ جو بھی کام کرنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانا ہے سم اللہ، اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب عشاء کے بعد سونے لگتے ہو دروازے بند کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پڑھا کرو، اسی طرح برتن ڈھک کے رکھ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور چراغ گل کر دو، بتیاں بجھا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یعنی سارے کام بسم اللہ پڑھ کے کرنے ہیں، اور برتنوں کو بھی ڈھک کے رکھنا ہے، کوئی چیز جو ہے اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، اور ہر ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو۔ یہ ایک پورا طریقہ بتا دو، گویا اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرنا اور ہمیشہ اس طریقہ کار کو اپناتے رہنا، اپنے ذاتی کاموں میں بھی اور اپنے انفرادی کاموں میں بھی اور اپنے اجتماعی کاموں میں بھی اور عبادات کے کاموں میں بھی اور معاشرت کے کاموں میں بھی، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع فرماتے۔ تو یہ گویا طریقہ کار ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تاکید بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیوں؟ آخر جب ہم قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیں تو بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو بسم اللہ کی اس قدر تاکید کیوں ہے کہ ہر معاملے میں، بلکہ شروع میں کہہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں اسی کو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو کچھ میرے پاس وسائل ہیں، جو کچھ میرے پاس اپرچونٹیز ہیں، کام پڑھائی کا ہو، کام عمل کا ہو، کام معیشت کا ہو، معاشیات کا ہو، سیاست کا ہو، معاشرت کا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اللہ جتنا بھی میرے پاس وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، صرف تیرے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا۔ یہ سبق، یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ اس لیے پڑھنی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تمہارے ذہن سے یہ بات کبھی محو نہ ہو کہ جب تم کام کرنے جا رہے ہو تو وہ کام، دیکھیں ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں کتنے کام ہوتے ہیں ہمارے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ایک ٹو ڈوز کی لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ سارے کام کرنے، ہو جاتے ہیں صاحب؟ نہیں ہوتے۔ وسائل موجود ہوتے ہیں، سب کچھ موجود ہوتا ہے، بظاہر کوئی چیز، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کام نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ پڑتی ہے اللہ، اور آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میرے سارے وسائل جواب دے سکتے ہیں، ایک اللہ کا نام ہے جو دھوکہ نہیں دے سکتا، جس کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، یہ اگر ذہن میں ہو تو پھر اس کام میں تین قسم کے مفاہیم میں نے عرض کیا، بسم اللہ کا نام لے کر جو ہم کرتے ہیں تو تین قسم کے مطالب ہم حاصل کرتے ہیں، تین قسم کے مفاہیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ ہو کہ جو کچھ میرے وسائل ہیں، دیکھیں بعض اوقات ہم دعا کرنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی ذہن بناتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ مثلا میرے ایک کزن نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دارہ کرتے تھے، کہتے ہیں ذمہ دارہ کرنے کے لیے وہ خاص وقت ہوتا ہے جب کاشتکاری کرنی ہوتی ہے، اور خاص طرح کا زمین کی جو نمی کی ایک صورت حال ہے وہ بھی خاص ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ چند دن ہوتے ہیں کہ وہ خاص طرح کی نمی ہے اور خاص موسم ہے اور کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی اپنی کرنی تھی کاشتکاری، اس کے لیے میں نے پہلے ہی ایکڑ میں ٹریکٹر ڈالا ہے ابھی، کہ ایک طرف سے میں نے دیکھا کہ بادل آ رہا اور گرجتا ہوا بادل چڑھ رہا ہے، کہتا بڑا مجھے پریشانی ہوئی کہ اب یہ بادل آئے گا، بارش ہو جائے گی، بارش ہوگی تو یہ میرا سارا سسٹم نمی کا اور یہ جو بالکل تیار ہے زمین یہ خراب ہو جائے گا، تو میری کاشتکاری پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو کہتے ہیں بس مجھے نا یوں میں نے بادل کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی میرے ذہن میں بات آئی، یا اللہ، خیال تو اللہ کا ہی آتا ہے نا، میں کہتا ہوں بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یا اللہ مجھے تو بس 8 دن ہی چاہیے تھے، گویا 8 دنوں میں میری بجائی مکمل ہو جائے گی، تو وہ 8 دن ہی تو مجھے چاہیے تھے، اگر 8 دن کے لیے یہ بارش نہ آئے تو میرا کام بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں بس میری زبان سے ہی نکلا کہ یا اللہ، میں یوں اوپر کو دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے، تو کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور وہ بادل تھوڑی دیر گرجا اور پھر ختم ہو گیا، کوئی نہیں آیا، 8 دن بارش نہیں آئی، لیکن بجائی مکمل نہیں ہو سکی، کبھی ٹریکٹر خراب، کبھی ڈرائیور بیمار، کبھی میں خود بیمار، کبھی کچھ 8 دن بارش نہیں آئی اور بجائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔
کیا مطلب؟ کہ اللہ سے دن مانگے تھے، باقی بھروسہ اپنی صلاحیت پہ کیا تھا، اب کیا تھا تو پھر لے لو مزہ، کر لو بجائی۔ نہیں ہو سکتی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے تو نفی کرو ہر چیز کی، بھروسہ کرو اللہ پر کہ اللہ تیرے نام پر شروع کر رہا ہوں، تو رحمت فرمائے گا تو کام مکمل ہو جائے گا، تو تیری رحمت ہوگی تو میری صلاحیتیں بھی کام کریں گی، تیری رحمت ہوگی تو یہ سارا کچھ کام کرے گا، سارے وسائل یہ میرے سامنے بچھے چلے جائیں گے، اور تیری رحمت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ پر اعتماد اپنے صلاحیتوں پر، اپنے وسائل پر، اپنے اسباب پر اعتماد نہیں ہے، سارے اسباب موجود ہوں۔ یہ غلطی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صاحب تقویٰ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے وقت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے اور بس ٹھیک ہے۔ بے شمار حکایتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ لوگوں نے کیا مانگا اللہ سے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جو مانگا وہ غلط مانگا۔ تو مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ بس تیری رحمت چاہیے، تیرا نام، اس کی برکت چاہیے۔ اور جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں با، اب یہ بھی ایک دیکھیں عربی کے اعتبار سے، چونکہ اللہ کے نام کو سب سے زیادہ فوقیت دینی ہے، اسم اللہ کو، اور اللہ کا اسم کیا ہے یہ اور اس کی جلالت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس پہ بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن شروع میں با لگانا اور اسم لگانا یہ ضروری ہے، تب ہی تو کہیں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ اور شروع کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر جو بھی کام شروع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں میں قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ اقرأ، گویا اقرأ معذوف ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے یہ قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ اتلو، اللہ میں تیرے نام سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر رہا ہوں، کھانا کھانا ہے بسم اللہ آکل، اللہ تیرے نام سے کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں۔ گویا وہ جو کام جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ تو کام اس میں ذہن میں موجود ہی ہے، وہ حذف شدہ ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوا، لیکن وہ موجود ہے کہ اللہ تیرے نام سے یہ کر رہا ہوں، تیرے نام سے یہ کر رہا ہوں، تیرے نام سے یہ کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے نام سے وہ شروع کر رہا ہوں کوئی بھی چیز، تو ایک تو لفظ اللہ ہے، ایک لفظ اسم ہے، اور ایک با ہے۔ اسم تو اللہ کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ کس کا نام؟ اللہ کا نام، اس کے نام سے شروع کرتے۔ با کس لیے ہے؟ با کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، ان تمام مفاہیم سے 3 مفاہیم وہ بڑے پرومیننٹ مفاہیم ہیں جو عربی میں با کا حرف ساتھ لگا کے بالعموم لیے جاتے ہیں، اور جب ہم بسم اللہ میں لفظ با استعمال کرتے ہیں اور یہ جو لگایا گیا ہے اس میں وہ تینوں مفاہیم بیک وقت موجود ہوتے ہیں، اور ذہن کے اندر وہ تینوں مفاہیم موجود رہنے چاہیے۔ پہلا مفہوم تو ہے مصاحبت کا مفہوم، کہ با جو ہے وہ ساتھ کے لیے ہوتی، کسی بھی چیز کو ساتھ، کسی کی مصاحبت، کسی کا ساتھ بیان کرنا ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ ساتھ ہونا مصاحبت کا معنی دینے کے لیے کہ وہ کوئی ساتھ ہے، یا اس کے ساتھ یہ میں کام شروع کر رہا ہوں، یعنی اس کی کمپنی میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ساتھی بنا کے، تو یہ سب سے پہلا مفہوم تو اس کے اندر مصاحبت کا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کے اندر استعانت کا ہے، جب مدد لینی ہوتی ہے کسی سے تو آپ کہتے ہیں کس سے مدد لینی؟ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے وسائل سے مدد لے لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنی صلاحیتوں سے مدد لے لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے کسی چیز سے مدد لے لیتا ہوں۔ تو بسم اللہ میں اللہ کا ساتھ چاہتا ہوں اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں، یہ مدد لینے کی استعانت کے معنوں میں آئے گا۔ اور تیسرا اس کے اندر وہ تبرک ہے، برکت کے لیے بھی لفظ با استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز سے برکت لینی ہو تو تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ میں تیرے نام سے، تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے تیرے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ان تینوں مفاہیم کے ساتھ میں اپنا کام شروع کر رہا ہوں کہ اللہ ساتھ بھی تیرا، معیت تیری، مصاحبت تیری، مدد بھی تیری کہ تو میری مدد کرے گا۔ جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ سارے مفاہیم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ کا نام لیا بس کافی، نہ، اللہ کا نام اس لیے لینا ہے کہ اب میرے اس کام میں اللہ کی مصاحبت مجھے مل جائے، میں جب تک یہ کام کرتا رہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہو۔
اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، یہی نیت تھی نا. نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ کی مرضی سے میں نے زندگی گزارنی ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. یہی نیت تھی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اس نیت سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کے ساتھ ہوتا. تو ایک تو مصاحبت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، دوسری استعانت کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو. جب ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کی مدد، پانی پی رہے ہیں تو اللہ کی مدد، رات کو برتن ڈھک رہے ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں، اللہ کی مدد. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو برتن ڈھکنے ہیں نا وہ ضرور ڈھک کے رکھنے ہیں. وَلَوْ تَعْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، سمجھنے کی بات ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہے وَلَوْ تَعْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، کہ ڈھکنے کو کوئی چیز نہیں. آپ کا برتن پڑا ہوا ہے بڑا، اور آپ کے پاس کوئی بڑی پلیٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈھک دیں. فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر چاہے کوئی چھڑی رکھ دیں، کوئی ایک بالکل دکھاوے کے طور پر ہی کچھ رکھ دیں، لیکن رکھیں ضرور. وَلَوْ تَعْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، جب اللہ کے نام سے رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے برے اثرات سے صرف پلیٹ ہی نہیں بچا سکتی، اللہ کے نام سے رکھی ہوئی چھڑی بھی بچا سکتی ہے، اللہ کے نام سے رکھا ہوا تنکا بھی بچا سکتا ہے. تو یہ ذہن میں یہ بات ہو کہ میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، اللہ کی مصاحبت بھی مانگ رہا ہوں، اور میں ساتھ ہی ساتھ اللہ سے استعانت بھی مانگ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے اللہ کے نام کی برکت بھی مانگنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں برکت عطا فرما دے. کیونکہ جو برکت اللہ کے نام کی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی. اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت میں دو معنی ہیں. برکت کا ایک اس دو یعنی پرومیننٹ باتیں ہیں اس میں اندر. ایک تو ہے بڑھوتری. برکت کا معنی کوئی چیز بڑھ جائے، اس میں اللہ برکت ڈال دے. ہم کہتے ہیں برکت ڈل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی، دودھ کے اندر برکت پڑ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام نے دیکھے. تو کسی سے یعنی برکت پڑ جانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بڑھ جانا، اس میں اضافہ ہو جانا. کھانا صحابی نے پکایا چند لوگوں کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت کو دعوت دے دی آ جائیں کھانا کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، گویا کھانا بڑھ گیا. لیکن مطلقاً بڑھوتری برکت نہیں ہوتی. برکت یہ ہوتی ہے کیونکہ بڑھوتری یا اضافہ صرف ہو جائے اور اس کے اندر وہ جو مطلوب مقصد ہے وہ موجود نہ ہو. تو صرف اضافہ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی جب وہ بڑھ جائے تو وہ تو غلط ہوتی ہے. اور ویسے بھی کسی چیز کی بڑھوتری، آپ کہیں کہ بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو جائے کہ اس کے جسم کے اوپر ورم آ جائے، اتنا موٹا ہو جائے، یہ تو نہیں اس کا مطلب ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر میری اولاد میں برکت فرما، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اولاد اتنی زیادہ ہو جائے کہ آدمی پریشان ہوتا پھر کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، برکت ہو گئی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ صرف بڑھوتری نہیں. کوئی بھی چیز بڑھ جائے، آپ کہیں کہ اللہ میرا قد لمبا ہو جائے، اب لمبا کتنا ہونا چاہیے؟ لمبا ہوتے ہوتے چاہے وہ 12 فٹ کا ہو جائے، 18 فٹ کا ہو جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. برکت کے اندر، معنوں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ بڑھوتری ایسی ہو جس کے اندر خیر کا پہلو ہو، بھلائی کا پہلو ہو، خیر موجود ہو. یعنی ایسی بڑھوتری اور ایسا اضافہ جو خیر کا باعث ہو، جو میرے لیے اور اس معاشرے کے لیے وہ مفید ہو، مفید بڑھوتری اور مفید اضافہ. جب ہم یوں برکت والی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، وہ ذات برکت والی ہے. اور اس کے نام سے جب میں کہوں گا نا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے ساتھ ہو کے، اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما، میری ہر چیز میں برکت عطا فرما. اس میں یہ مفہوم خود بخود شامل ہو جائے گا کہ برکت وہ ہوگی، ہر کام میں اضافہ وہ ہوگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کو لے جائے. کہ ہر وہ اضافہ مطلوب ہے بسم اللہ پڑھ کے، کہ جب ہم قرآن بسم اللہ پڑھ کے پڑھ رہے ہیں تو اللہ قرآن کا وہ مطالعہ
اور قرآن کا وہ مفہوم اور قرآن سے وہ تذکیر، قرآن سے وہ ہدایت مقصود ہے جو تیری رضا کے مطابق خیر اور بھلائی ہے، جس کو تو نے خیر بنایا ہے۔ اللہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے موٹا کر دے، وہ میرے اندر خون بھی پیدا کرے، میرے اندر قوت بھی پیدا کرے، اور جب تک وہ قوت اور صلاحیت اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ ہو برکت کا کوئی مفہوم نہیں۔ قوتیں آ رہی ہوں، صلاحیتیں بڑھ رہی ہوں، رزق آ رہا ہو، ہر چیز کے اندر اضافہ ہو رہا ہو، اور وہ چیزیں، وہ ساری صلاحیتیں، وہ سارے وسائل اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ ہو رہے ہوں تو اس کو برکت نہیں کہتے۔ گویا برکت یہ ہے کہ وسائل میں اضافہ بھی ہو رہا ہو، قوتیں بھی بڑھ رہی ہوں، ہر چیز، ہر استعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہو، لیکن وہ اضافہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو، وہ اضافہ خدمت خلق کے لیے استعمال ہو رہا ہو، وہ اضافہ لوگوں کی کمزوروں کی دستگیری کے لیے استعمال ہو رہا ہو، وہ لوگوں کے لیے استفادے کا باعث ہو رہا ہو۔ اگر یہ ہو رہا ہے جس سے اللہ راضی ہے، اللہ کی رضامندی کا مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور وہ شرعی تقاضوں کے مطابق مفید بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر برکت آ رہی ہے۔ یوں ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے وہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کو، ہمارے اوقات کو، ہمارے وسائل کو، ہماری ہر چیز کو، ہماری اولاد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی اولادی۔ اور بارک لی فی اولادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب اولاد میں برکت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف بڑھوتری ہوتا۔ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکتا، ان کے وسائل میں اضافہ ہو سکتا، ان کی زندگی کے جو مفید کام ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ہمیشہ برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی یہ بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی کسی کے پاس کھانا کھاتے برکت کی دعا کرتے، کوئی دعوت دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کے لیے کہتا آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ تو برکت کی دعا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وسائل میں اضافہ تو ہو جاتا ہے، وہ مفید نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس تقاضے کے مطابق مفید بنائے جو اللہ کی رضا کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ یہ قرآن کا مطالعہ، یہ قرآن کی مصاحبت، یہ تیرے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں تیری مدد درکار ہے کہ تو اس میں وہ برکت ڈال دے جو ہمیں قرآن سے اس طرح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، کہ ہماری پوری زندگی تیری رضا کے مطابق بن جائے۔ یہ اتنا جامع مفہوم شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جب ہم قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی کام کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح شامل کر کے اللہ کے نام کو، تو صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا، اور رسم عثمانی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا قرآن پاک کے اندر جو اسم لکھا ہے نا، حالانکہ عربی کے قاعدے کے مطابق با الگ ہونا چاہیے اور اسم الگ ہونا چاہیے، یعنی با الف سین میم اس طرح لکھا جانا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی بسم اللہ اس طرح نہیں لکھا گیا، اور یہ عربی کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ عربی کے قاعدے کے مطابق جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا اس کو آپ اجماع صحابہ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی روایت تو نہیں ملتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، صحابہ کرام نے ایسے لکھا، اور رسم عثمانی میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی لکھا گیا ہے وہ با اور سین کے ملایا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں قرآن کے اندر بسم آیا ہے، لفظ اسم کے ساتھ با ملایا، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں آپ دیکھیں گے تو با اور الف لکھا ہو۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے، اور اللہ کے نام سے پہلے اگر کوئی زائد حروف ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے۔ وزڈم اس کے اندر یہ ہے، فلسفہ اس کے اندر یہ ہے کہ میرا کام، میری بات، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے، اپنی ساری زندگی کوشش یہ کرتے تھے کہ جب بھی وہ گفتگو کا آغاز کریں تو ان کا پہلا لفظ جو زبان سے نکلے وہ اللہ ہو، یعنی وہ بسم اللہ کا ترجمہ یوں نہیں کرتے تھے
کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ کہا کرتے تھے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی میری گفتگو کا پہلا لفظ جو میری زبان سے نکلے، میری جو قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ جو میں بولنے کے قابل ہوا ہوں، تو میری زبان سے جو پہلا لفظ نکلے وہ اللہ نکلے۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے۔ تو یہاں بسم کو ملا کے یہ تقاضا تھا کہ جس نام کی برکت لی جا رہی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، تو لفظ اسم تو وہاں موجود ہونا ضروری تھا، اور حرف با اس لیے موجود ہونا ضروری ہے کہ ہم جو مفہوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لفظ با کے ساتھ پورا ہوتا ہے، اور اصل حیثیت اور اصل اہمیت لفظ اللہ کی ہے، جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ اس طرح سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا۔ اب یہ ایک مسئلہ رہ گیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقام کیا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے ساتھ جو آیا ہے، یہ مستقل آیت ہے یا یہ مستقل آیت نہیں ہے، صرف صورتوں کے ابتدا میں الگ الگ یہ ڈال دیا گیا ہے، اس کا صورت کی آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور پہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ علماء کا اختلاف اس بارے میں موجود ہے، قراء اس بارے میں مختلف آراء دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، جس میں امام شافعی بھی شامل ہیں اور مکہ اور کوفہ کے مختلف قراء شامل ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہر صورت کا جز ہے، اور یہ ہر صورت کے ساتھ الگ نازل ہوئی۔ اللہ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ہمیں پتہ چلتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ لگا دو، اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ لگا دو۔ اب صورت مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نئی صورت شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا تھا جب درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جاتی تھی۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو، جب وہاں پہ لکھی جاتی تھی تب صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئی، اب صورت مکمل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ درمیان میں علامت کے طور پر، صورت کی تکمیل کی اور آغاز کی علامت کے طور پر یہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور منزل من اللہ ہے۔ سورت کا حصہ ہے کہ نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ 7 آیات سورہ فاتحہ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا السبع من المثانی، کہ یہ جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سورہ حجر کے اندر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں وہ اس سے مراد سورہ فاتحہ۔ تو اگر اس کی 7 آیات گنے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گنا جاتا ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حصہ ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر قراء، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور یہ 7 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت گن کے بنتی ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک آیت، اور یوں 7 آیات بنتی ہیں۔ دیگر قراء کا خیال یہ ہے، جس میں بصرہ اور مدینہ منورہ کے قراء شامل ہیں، اور شام کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں شامل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل من اللہ تو ہے، مستقل آیت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہ صورتوں میں فرق ڈالنے کے لیے علامت کے طور پر ڈالی گئی ہے۔ اس کا تعلق صورت کا حصے کے طور پر صرف سورہ نمل میں ہے، جہاں پہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ صورت کا حصہ نہیں۔ تو وہ جب اس طرح سے سمجھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ 7 آیات اس طرح سے پوری کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ ایک آیت سمجھتے ہیں، لیکن ہم جب قرآن لکھا ہوا رسم عثمانی کے تحت دیکھتے ہیں تو اس میں گول آیت نہیں ڈالی ہوئی یہاں پہ، تو بلکہ وہاں پہ ایک 5 کا ہندسہ ڈالا ہوا ہے اور گول آیت نہیں ڈالی ہوئی۔ یہ 5 کا ہندسہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آیت کے یہاں پہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف، لہٰذا آیات تو 7 ہی ہیں، بسم اللہ کو شامل کر کے ہوں یا بسم اللہ کے بغیر ہوں، آیات 7 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ جو اختلاف ہے، یہ ساری باتیں ہیں، ان ساری باتوں کے بارے میں ایک عمومی سا اور اجمالی سا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے وہاں پڑھنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سورہ توبہ کے شروع میں نہیں فرمایا تو وہاں نہیں پڑھنی، باقی ہر صورت کے ساتھ پڑھنی۔
جب بھی سورت کی ابتدا ہوگی تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی، اور بسم اللہ سے ہی آغاز ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز میں جب قرات کرتے ہیں تو بلند قرات میں بسم اللہ بلند قرات میں شامل کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ اختلاف پھر بھی اپنی جگہ رہے گا، لیکن بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بسم اللہ تو ہر ایک نے پڑھنی، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں پہ پڑھنا لازمی ہے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن بسم اللہ سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ قرآن جب بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ سے شروع کرنا۔ قرآن کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنا ضروری ہے؟ جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں تو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جہاں پہ بسم اللہ یعنی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اور وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ ضروری ہے، اس بسم اللہ پڑھے بغیر آپ وہ سورت نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوائی اور اسی طرح قرآن ہمارے تک آیا۔ اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، مثلاً آپ سورہ توبہ سے آغاز کر رہے ہوں یا قرآن پاک کو کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہوں، تو وہاں پہ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے طور سے آپ پڑھ لیں، کہیں اور کسی اور حصے سے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کام شروع کر رہے ہیں، شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، لیکن جب سورہ توبہ کا آغاز کریں گے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل نہیں پڑھیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں لکھوائی۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن آپ جہاں کہیں سے بھی پڑھیں اعوذ لازمی ہے، بسم اللہ ہر جگہ سے پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ سورتوں کے شروع میں پڑھیں گے تو ہر جگہ پہ لازمی ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور جب صورتوں کے شروع میں نہیں درمیان سے کہیں سے پڑھیں گے یا سورہ توبہ کی ابتدا سے پڑھیں گے۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں تو بسم اللہ پڑھیں گے ہی نہیں، لیکن باقی جگہوں پہ بہتر یہ ہے کہ اعوذ آپ پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر آپ قرآن پاک شروع کر دیں۔ مثلا آپ نے آیت الکرسی پڑھنی تو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ سورہ بقرہ ابتدا سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ البتہ کوئی شخص اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ اپنی مرضی سے شامل کرنا چاہے کہ بہرحال یہ برکت ہے، بہرحال یہ ہر کام شروع کرنے اور ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لہٰذا آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو سوائے اس اہتمام کے کہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں پڑھنی، باقی ہر جگہ پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درست طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں تعریف، لیکن تعریف تو مدح ہوتی ہے، یعنی عربی زبان میں تعریف کے لیے مطلقاً تعریف کے لیے لفظ مدح موجود ہے، میم دال ہا۔ اور حمد ایک ایسی تعریف ہوتی ہے جس میں شکرانے کے جذبات موجود ہوں۔ بنیادی طور پر کسی بھی خوبصورت چیز کو یا با کمال چیز کو یا صاحب کمال چیز کو دیکھ کر جو آپ کے ذہن میں اس کے بنانے والے کے لیے جو تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو ستائش کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو اپریسیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ وہ آپ اپریسیشن زبان پہ لائیں چاہے نہ لائیں، آپ کے دل میں بھی بات ہو کہ کیا بات ہے۔ دیکھیں دو طرح کی تعریفیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ نے کوئی مشین دیکھی تو آپ کہتے ہیں بڑی مشین ہے بھائی، کیا بات ہے، بڑا کام کر رہی۔ اس وقت آپ جب اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مشین کے بارے میں قطعاً یہ اپریسیشن نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں کوئی مشین کا اختیار ہے، مشین کوئی اس نے کوئی کام کیا ہے۔ مشین تو جو کر رہی ہے، بنانے والے نے جو بنا دیا وہی کر رہی ہے نا۔ تو مشین کی آپ مدح کر سکتے ہیں، حمد نہیں بیان کر سکتے۔ حمد اگر بیان ہوگی تو وہ مشین بنانے والے کی ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں حمد کے جذبات آئیں گے تو وہ مشین بنانے والے کے حوالے سے آئیں گے، مشین کے بارے میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد بیان کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، ایک تو وہ چیز باکمال ہو جس کے بنانے والے کے بارے میں آپ کے دل میں اپریسیشن آ رہی ہے، ستائش آ رہی ہے، وہ تعریف آ رہی ہے، وہ ایسا باکمال ہو کہ اس طرح کا کمال دنیا کائنات میں کوئی اور نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی چیز آپ نے دیکھی نہ ہو، اور دوسری یہ شرط ہے کہ وہ کمال اس نے کرتے وقت اختیار استعمال کیا ہو، اضطرار نہ ہو، اختیاری ہو عمل، اضطراری نہ ہو۔ آپ اگر کسی گدھے کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ گدھا جو ہے بڑا جوان ہے، گدھا بڑا اچھا کام کرتا ہے،
اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. تو گدھے کی مدح تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن گدھے بیچارے کے پاس اختیار ہی کیا ہے؟ آپ کسی کرسی کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ بڑی خوبصورت ہے، آپ دنیا کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف کرنا شروع کر دیں، تعریف ہو سکتی ہے، مدح ہو سکتی ہے، وہ حمد نہیں ہوگی. کیوں؟ حمد ہوگی تو اس کے بنانے والے کے لیے ہوگی، جس کے پاس اختیار بھی تھا، جس کے پاس جو اضطراری طور پر کسی سسٹم میں پھنس کے کسی مجبوری کے تحت اس نے وہ کام نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ کام کیا ہے تو اس نے اپنے اختیار سے کیا. اب کیمرہ اچھی تصویر بناتا ہے، کتنی اچھی بناتا ہے، وہ تو کیمرہ جیسا بنایا ہوگا ویسا کیمرہ ہوگا. آپ کہیں گے کیمرہ جیسا تھا، اتنے میگا پکسل کا تھا تو ایسی تصویر آنی تھی. لیکن تصویر کا اینگل، منظر کشی، اس کا فوکسنگ، اس کی ساری جو اس کے پہلو ہیں اس کو ملحوظ رکھنا، یہ فوٹوگرافر کا کام ہے کہ وہ کون سا منظر لیتا ہے. اگر اس نے منظر ایسا لیا ہے کہ جس میں اس کا اختیار شامل تھا، جس میں اس کا کمال شامل تھا، تو پھر آپ کے ذہن میں تصویر دیکھ کے جو اپریسیشن آئے گی وہ صرف تصویر کی نہیں ہوگی، وہ تصویر بنانے والے کی ہوگی. اس کو کہتے ہیں حمد. لہذا ایسی کوئی تعریف، اس کے ساتھ جو لفظ حمد کے ساتھ جو ال آیا ہے، الف لام، یہ معرفہ بنانے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ استغراق کے لیے آیا. کہتے ہیں استغراق. استغراق کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمد کی جتنی اس قبیل کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو حصر دینے کے لیے کہ حمد ہو ہی نہیں سکتی. الحمد، کل تعریف، ہر قسم کی تعریف للہ و اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کائنات کا بنانے والا تو وہ ہے. ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں. اب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو خوبصورت چیز دیکھ کر ہمارے دل میں تعریف کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی پیدا ہوتے ہیں وہ فوراً خیال اس کے بنانے والے کی طرف جانا چاہیے کہ یہ تعریف اس کی نہیں ہے، تعریف تو اس کی ہے. کوئی چیز بری ہے یا کوئی اچھی ہے تو یہ بنانے والے کا کمال ہے. تفسیر خازن میں جو صاحب تفسیر ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، پتہ نہیں اس کی، وہ چونکہ خازن کے اندر بہت ساری اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات اس میں موجود ہے، کہ مستند باتیں نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کا اصل نام عبد الغفار تھا یا عبد الشکور تھا، عبد الغفار یا عبد الشکور. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک کتا دیکھا اور کتے کو کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو کتے کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام جو جن کا نام عبد الغفار یا عبد الشکور تھا، ان کو دیکھ کر ان کے ذہن میں، دل میں نفرت سی آئی. کتا ہو اور اوپر سے کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو دل میں نفرت تو آتی ہے. وہ جو طبعی طور پر، فطری طور پر نفرت آتی ہے وہ دل میں آئی. تو صاحب خازن لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دے دی، اور کتا کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اے عبد الغفار، تو اگر نبی بنا ہے تو اپنی مرضی سے بنا ہے، اور میں اگر کتا بنا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بنا ہوں. بنانے والے نے تجھے نبی بنا دیا، بنانے والے نے مجھے کتا بنا دیا. تو تجھے جو نفرت ہوئی ہے میرے سے، تو یہ تو نے تصویر سے نفرت نہیں کی، مصور سے کی ہے. یہ تیرا مسئلہ اس کے ساتھ ہے، گلا کر تو اس سے کر، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھے اگر کتا بنایا تو اس نے بنایا، مجھے جیسا بنایا اس نے بنایا، تجھے اگر اچھا بنایا تو اس نے بنایا. تو کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کے نبی اتنا روئے اور ہمیشہ روتے رہے کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا. اتنا روتے تھے اس بات پر سوچ سوچ کے کہ میرے سے یہ کیا ہوا، میں نے کس طرح سے یہ بات سوچی. اور ظاہر ہے یہ طبعاً فطری طور پر چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ خوبصورت چیز جو بھی نظر آتی ہے، اللہ اکبر، جتنے باکمال چیزیں نظر آتی ہیں، جتنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، اور دنیا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان وہ دیکھتا ہے تو اس کو بنانے والا کوئی اور تو ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. لہذا حمد کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے. اس لیے کہا ہے الحمد للہ، سوائے اللہ کے کسی کی حمد ہو ہی نہیں سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اللہ، جو نعمتیں میرے اوپر نازل ہوئی،
فجر کے وقت پڑھنی ہے تو اللہم ما اصبح بھی پڑھنا ہے، شام کے وقت پڑھنی ہے تو اللہم ما امسا بھی پڑھنا ہے۔ اللہ یہ جو شام ہوئی ہے، اللہ یہ جو صبح ہوئی ہے، اور اس وقت تک میں نے جتنی تیری نعمتیں ان سے استفادہ کیا ہے، اور تیری جتنی نعمتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، یا پھر تیری جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر، جس میں سے بھی کسی پر کوئی تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، گنی جا سکتی؟ یعنی تمام مخلوقات پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ تو اس دعا کے اندر اعتراف کیا ہے کہ اللہ ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، اللہ وہ اکیلا تو ہی تو ہے بنانے والا، فمنک وحدک لا شریک لک، اللہ تیرا تو کوئی شریک بھی نہیں، کوئی ساجی بھی نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی کوئی نہیں، کسی نے کوئی تیری مدد بھی نہیں کی، تو اکیلا ہی تو ہے جو سب کچھ عطا فرمانے والا۔ فمنک وحدک لا شریک لک، جب تیرا کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ فلک الحمد ولک الشکر، لہذا حمد بھی تیری، شکر بھی تیرا۔ تو حمد سے مراد وہ جذبات ہیں، تعریف، ایسی تعریف جس کے اندر شکر کے جذبات موجود ہوں، ایسی تعریف جس کے اندر شکر کے جذبات موجود ہوں وہ حمد ہے، اور جس کے اندر شکر کے جذبات موجود نہ ہوں وہ حمد نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ یہ کہہ دینا ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ کہہ دینا یہ کلمہ شکر بھی ہے، یہ کلمہ تعریف بھی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو اصل میں تو تعریف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تعریف کن جذبات کے ساتھ ہو رہی ہے؟ شکر کے جذبات کے ساتھ، کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے وقت اس کا یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی وجہ سے جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے، اللہ کے انعامات کے استعمال کے حوالے سے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، بالعموم ہر دعا کے اندر الحمدللہ کا لفظ اس کے اندر موجود ہوتا۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ سو کے اٹھے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مارا اور پھر زندہ کر دیا۔ علی ھذا القیاس الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں، اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے میرے اوپر یہ سارا کرم کیا اور میرا نظام بنایا، اور میرے لیے یہ ایسی طبیعت کے اندر جو بشاشت آئی ہے، یہ سب تیرا کرم ہے۔ اس پہ بھی الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ نہ نفرت کرو کہ اس کو اللہ نے کس مصیبت میں، بلکہ فرمایا شکر کرو اللہ کا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ نے تو دنیا میں مخلوق کو بہت ساری فضیلتیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ جس مصیبت میں تو نے اس کو مبتلا کیا ہے مجھے مبتلا نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہر معاملے میں اللہ کا شکر، تو یہ لفظ الحمد ہمیں یہی بتاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ بیان جاری رہے گا۔ وقت مکمل ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک درست سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔